نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے اے نبی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا۔ میرے نہایت معزز سامعین کرام، انسان دنیا میں بغیر کپڑوں کے آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے، اور جتنی اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب جانے میں بھی اس کے کپڑے نہیں ہوتے، اور جس طرح دو ہاتھ خالی آیا اسی طرح دو ہاتھ خالی دنیا سے جاتا ہے۔ انسان کا یہ سارا جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور انسان اپنے کسب کے بدلے اللہ کے ہاں گروی ہے، اور دنیا میں اس کا مقصد بھی یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کا دنیا میں آنا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح اس کو زندگی گزارنی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ کے مخلصین بندے تشریف لائے، اور اللہ کے احکامات اس بندے تک ان کے ذریعے پہنچے کہ یہ اپنی زندگی اس انداز کے گزارے اور اپنی زندگی میں اللہ کی اس طرح اطاعت کرے، کیونکہ اس کا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، اور جب یہ دنیا میں آیا اللہ نے جو اس کا جسم امانت کی صورت میں اس کو ملا، دنیا سے جب جائے گا اللہ اسی انداز میں اسی طریقے پہ جو جسم اللہ کے حوالے یہ کر رہا ہے وہ صرف یہ جسم نہیں حوالے کر رہا بلکہ اللہ کو امانت دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امانت کی پاسداری دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے کی ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو کوئی چیز دے دے اور وہ استعمال کرنے کے بعد اپنے اصل مالک کو حوالے کرتا ہے تو وہ پھر اس کو دیکھتا ہے، چاہے سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، جو بھی استعمال کی چیز ہو، کہ یہ اسی طرح سے مجھے واپس کی ہے جس طرح میری تھی۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، اگر اس چیز میں اس نے خرابی کی ہو، کم و بیشی کی ہو، احتیاط نہ کیا ہو تو مالک بہت ناراض ہوتا ہے،
کہ دیکھو میں نے اس کو چیز دی تھی، اس نے میری چیز کی حفاظت نہیں کی، میں نے اس پہ احسان کیا، اس نے اس احسان کی حفاظت نہیں کی اور فراموشی کی، اور یہ چیز جو اصل میں تھی اس میں بغیر احتیاط کے خرابی لے کر آیا، دوبارہ اس کو وہ چیز نہیں عطا کرے گا۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، وہاں پہ بھی جس نے جسم کے ساتھ خیانت کی، جس نے اللہ کے اس نعمت کے ساتھ احسان فراموشی کی، ناشکری کی، دن قیامت پھر وہ افسوس کرے گا اور اس افسوس میں کہے گا کاش مجھے اور زندگی مل جاتی اور میں دنیا میں فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے، امانت دوبارہ مجھے مل جائے تو میں کیا کروں گا، میں صدقے خیرات کروں گا، نیکی کروں گا اور صالحین میں سے ہوں گا۔ لیکن یہ زندگی ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت، جس طرح آیت قریبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا۔ اب جو اس اللہ کے حکم کو عہد و پیمان کے ساتھ پورا کرتا ہے اور اس امانت کی پاسداری کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، جو شخص اپنی زندگی اللہ کے منشا کے مطابق گزارتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کیا خاصیتیں تھیں ان میں کہ رب العالمین ابتدائی میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کی صفات سے قرآن المجید کی ابتدا فرماتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے منافقین کو کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان لائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کی اور موت بھی ان کے اللہ ہی کے لیے تھی۔ کئی جنازے، کئی شہداء گھروں سے اٹھائے جاتے تھے، غزوات میں حصہ لیتے اور ان کی خواہش ہوتی، دعائیں ہوتی کہ اللہ کے لیے ہماری ہمارا یہ جسم یہ قربان ہو جائے، اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے اور دن کو اللہ کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ ہماری طرح وہ تاجر بھی تھے، ہماری طرح وہ دکاندار بھی تھے، ہماری طرح وہ زمیندار بھی تھے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی پہ زمین بھیجی، اب جس نے زمین لی وہ اس میں ہل چلا رہا تھا، اب اتفاق سے نیچے سے سونا نکل آیا، اس نے وہ سونا اٹھایا اور جا کے جس سے زمین خریدی تھی دروازہ کھٹکھٹایا اس کا کہ بھائی یہ زمین میں نے اب سے خریدی تھی اور میں اس میں ہل چلا رہا تھا، تو یہ سونا ہے، یہ سونا اس سے نکلا ہے، تو یہ سونا آپ کا ہے، یہ اپنی امانت لے لو۔ اس نے کہا میں کیوں لوں، میں نے تو زمین آپ پہ بھیج دی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس میں سونا ہے تو میں پھر زمین کیوں بیچتا، مجھے تو رقم کی ضرورت تھی۔ اب اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، چاہے سونا نکلے چاہے اس سے جو کچھ نکلے، میں نے زمین کی قیمت لی ہے، سونے کی نہیں لی۔ اب یہ دے رہا ہے، وہ لے نہیں رہا۔ اسی بحث و تکرار میں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ترغیب دی. ایک کو فرمایا کہ آپ لے لیں، زمین آپ نے خریدی ہے، اس میں سونا نکلا، یہ آپ کا ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں نہیں لوں گا، یہ سونا اس کی امانت ہے، یہ زمین اس سے میں نے لی ہے قیمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے کو فرمایا کہ آپ لے لو. اس نے بھی انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ اتفاقاً ایک کا بیٹا تھا اور ایک کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نکاح کر لو اور یہ سونا ان میں تقسیم کر دو. یہ وہ زندگی ہے آج مسلمانی زندگی سے آ رہی ہے. یہ ان کی زندگیاں تھیں. تجارت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 17 مبشرہ صحابی اور ایک بااعتماد شورا کے رکن. اور جب ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایسی تشریف فرما تھی اپنے حجر مبارک میں، تو اتنے میں زمین تھرتھرانے لگی. جیسا کہ ریل گاڑی گزرتی ہے نا تو ساتھ ساتھ والے گھروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی وہ زمین تھرتھرا رہی ہوتی ہے جب ریل گاڑی گزر رہی ہو. تو فرمانے لگی کہ یہ کیا ہے کہ زمین تھرتھرا رہی ہے. تو کسی نے فرمایا کہ اما عائشہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جو شام سے روانہ ہوا تھا مدینہ المنورہ میں اندر داخل ہو گیا. آپ اندازہ کر لیجئے کتنے بڑے جانوروں کا وہ قافلہ ہوگا، اونٹوں کا اور گھوڑوں کا وہ قافلہ ہوگا جس میں تجارتی سامان لدا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ہاں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دن قیامت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھلتا اور کودتا ہوا خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کسی نے یہ بات آ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی کہ اما عائشہ وہ یہ روایت نبی علیہ السلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تو رونے لگے. فرمایا یہ فرمان نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. فرمایا ہاں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے بارے میں فرمایا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے کیا فرمایا کہ گواہ رہو میں نے یہ سارا قافلہ تجارتی قافلہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. یہ وہ صحابہ کرام تاجر تھے، معاملات تھے اور ایسی زندگی تھی کہ کفار بھی دنگ اور حیران رہ جاتے. ایک غیر مسلم آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ امیر المومنین جو گورنر ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹے نے مجھے چھاپک ماری ہے، وہ جو گھوڑوں کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور داغ میرے لگے ہوئے ہیں پیچھے کمر میں. جب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو بہت شدید غصے میں ہوئے اور فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص کو اسی وقت فرمان جاری کیا کہ گورنر اپنے بیٹے سمیت مدینہ المنورہ میں حاضر ہو. جب کچھ دن کے بعد وہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت گرفت کی اور فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ یہ دونوں گھوڑے دوڑا رہے تھے اور آپ کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اور اس بنا پہ یہ گورنر کا بیٹا تھا، اس نے غیر مسلم کو جو ہے نا سزا دی. اب آپ کو بھی یہ سزا بھگتنا پڑے گی اور آپ کے بیٹے کو. اور فرمایا کہ جس طرح اس نے آپ کو وہ چھاپک ماری ہے اسی طرح آپ نے بھی مارنا ہے. اور فرمایا ساتھ یہ گورنری کا نشہ جو تھا آپ کے بیٹے کو چڑھا ہوا تھا اس وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، کئی ایسے واقعات بحیثیت امیر المؤمنین
بحیثیت سیکرٹری، بحیثیت وزیر، بحیثیت گورنر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے اللہ کے دین کے لیے۔ جنگ بدر میں ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک رشتہ دار اس طرف ہے، ایک رشتہ دار اس طرف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی حیا کے لیے، اللہ کے اس دین کی آبیاری کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا چچا ہے۔ اللہ کے حکم کو وہ مقدم رکھتے اور رب العالمین کے حکم کو وہ نافذ فرماتے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر بھی کیا جنگ تھی، کیا غزوہ تھا، یوم الفرقان اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں ابو بکر رضی اللہ کا بیٹا مخالف سمت میں کفار کی طرف ہے، اور جب کچھ عرصے بعد اسلام قبول کیا تو فرمایا ابا جان، اپنے باپ کو ابو بکر کو فرما رہے ہیں کہ میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جنگ بدر میں تو میرے تلوار کے نیچے آیا، لیکن فطری محبت تھی اس لیے میں نے آپ کو مارا نہیں اور تلوار نیچے کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، بیٹا یہ تو تھا، اگر تو میرے تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتا تو میں تیرا سر کاٹ کر رکھ دیتا، اور میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، کیونکہ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی آبیاری کے خلاف لڑ رہا تھا۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم نے زندگی کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اپنے لیے آخرت کا مقصد نہیں بنایا، اپنے لیے اللہ کی رضا کا مقصد نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے میرے واجب احترام بزرگوں، انسان خواہشات میں گرا ہوا ہے، دنیا کی محبت میں گرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے منشا اور محبت کو اس سے مقدم نہیں رکھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اور جنہوں نے رکھا ہے اللہ نے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے القابات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا انہیں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری رکھی، اور آخرت میں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔